انتہائی ادب دے نال التماس گزارا اپنے ایمان دے اندر انتہائی علمی اور ادبی شخصیت صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا محمد مقصود الاسد المدنی صاحب آپ تشریف فرمانے اور اپنے خطاب دل نواز تو سارے قلوب و اذہان نو منور کر دینے سارے احباب محبت نال استقبال فرماؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللآخرۃ خیر لک من الاولی صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نبی اکرم شفیع دو عالم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میں اور آپ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید ارشاد حسین گیلانی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے عرص پاک کی اس پاک محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ صاحب عرص کی نیک روح ہم سب کی طرف متوجہ فرمائے۔ سٹیج کے اوپر آپ زیارت فرما رہے ہیں سادات کا ایک حسین گلدستہ جلوہ گر ہے۔ امام اہل سنت نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر سلامت رکھے۔ عرص پاک کے میزبان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید راشد حسین شاہ صاحب گیلانی زیدہ شرفہ، عرص پاک کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت فخر السعادات پیر سید واجد الرحمن شاہ صاحب گیلانی زیدہ شرف ہوا فرما رہے ہیں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خطاب کا وقت نہیں ہے، ایک موضوع کا مفہوم وہ میں انشاءاللہ چند منٹوں میں عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹ دوں گا۔ وہ یہ ہے کہ ہم سب کا عقیدہ ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ انور میں حیات ہیں، زندہ ہیں، جلوہ گر ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی علیہ رحمہ نے فرمایا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سب کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ انور میں جلوہ گر ہے۔ کون کون مانتا ہے کہ حضور اپنے روضے میں زندہ ہیں؟ سب مانتے ہیں اس بات کو۔ اگلا مسئلہ جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بندہ زندہ ہوتا ہے اس کی کچھ مصروفیات بھی ہوتی ہیں، زندہ بندہ کچھ کام بھی کرتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ انور میں زندہ ہیں تو آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کی مصروفیات کیا ہیں؟ آپ جو وہاں موجود ہیں تو آپ کی مصروفیات کون کون سی ہیں؟ کرتے کیا ہیں آپ؟ الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے حضور کی مصروفیات لکھی۔ وہ کام جو آج بھی میرے نبی کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کاموں میں سے پہلا کام فرماتے ہیں یہ ہے النظر فی اعمال امتی، حضور اپنے روضے میں رہ کے اپنی امت کے اعمال دیکھتے ہیں۔ یہ حضور کی مصروفیت ہے کہ حضور ہر روز اپنی امت کے اعمال کو تکتے ہیں۔ کون سا میرا امتی کیا کر رہا ہے، کون سا میرا امتی کس حال میں ہے۔ یار دیکھو تو صحیح، جس نبی کا چہرہ خدا دیکھے وہ ہم جیسے گناہگاروں کا چہرہ دیکھے۔
اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوبہ بار بار اپنا چہرہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم بھی بار بار آپ ہی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، آپ بار بار چہرہ اٹھا کے آسمان کی طرف تک رہے ہیں، ہم بھی آپ ہی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ بخاری میں موجود ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں، جاتے ہوئے کسی نے تانا مارا، نبی الگ ہیں، کتاب الگ ہے، شریعت اپنی ہے، احکام اپنے ہیں، لیکن ہمارے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ دل میں خیال آ گیا یا اللہ جب ہر شے اپنی دی، نبوت الگ ہے، کتاب الگ ہے، شریعت الگ ہے، احکام الگ ہیں، کعبہ بھی اپنا دے چھڑے تو کیڑی کمی ہے، قبلہ بھی اپنا دے دے تو کون سی کمی ہے۔ جیسے ہی میرے نبی کے خیال میں یہ بات آئی، اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بیت المقدس سے منہ پھیر لیں اور مسجد حرام کی طرف منہ کر لیں۔ میں نے یہ آیت بڑی سوچ میں پڑ گیا، اللہ کا یہ حکم بھی ہو سکتا تھا، پیارے یہ نماز 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، 2 باقی ہیں، ایسا کر کے یہ نماز مکمل کر لے، اگلی نماز کا جب ٹائم آئے گا تو کعبے کو بدل دیا جائے گا، لیکن اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا، بلکہ جیسے ہی مزاج یار میں بات آئی، اللہ نے فوراً کہا محبوب چھوڑ میری عبادت کو، وہ بعد میں پوری ہو جائے گی، پہلے تو اپنی مرضی تو پوری کر لے۔ وہ نبی ہمارا چہرہ دیکھے، یہ میرے نبی کی پہلی مصروفیت، النظر فی اعمال امتی، حضور کی دوسری مصروفیت سماعت کیجئے، فرماتے ہیں والاستغفار لہم، حضور آج بھی اپنے روزے میں رہ کے اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ ہو سکتا ہے اگلے جملے پہ بندے سبحان اللہ کہہ لیں، یار جس نبی کا وسیلہ دے کے دعا مانگے اللہ دعا رد نہیں کرتا، اگر وہ نبی خود دعا کر دے۔ ساری زندگی مسلمان ہونے کے ناطے ایک دعا کرتے ہیں، یا اللہ ایک موقع عطا کر، تیرے نبی کے روزے کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاؤں اور نبی کے روزے کا واسطہ دے کے پھر تجھ سے دعا مانگوں، تاکہ تو میری دعا کو قبول کر لے۔ جس نبی کے روزے کا واسطہ دے کے دعا مانگے اللہ دعا رد نہیں کرتا، اگر وہ روزے والا نبی خود دعا فرما دے۔ اللہ یا رسول یا والاستغفار لہم، رسول اللہ آج بھی اپنے روزے میں رہ کے اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ 2 مصروفیات آپ کو بتائیں، اب میرے نبی کی تیسری مصروفیت سماعت کیجئے۔ کہا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اپنے ہر امتی کو پہچانتے ہیں۔ کون سا میرا امتی ہے؟ حضور اس کے چہرے کو بھی پہچانتے ہیں، اس کے نام کو بھی پہچانتے ہیں، اس کے باپ کے نام کو بھی پہچانتے ہیں۔ یار اگر کوئی مرید چلا جائے کسی پیر صاحب کے پاس اور وہ پیر صاحب اس کا نام لے کے اس کو بلائیں، وہ مرید اپنے مقدر پہ فخر کرتا ہے کہ ہزاروں اور لاکھوں مرید ہیں میرے پیر صاحب کے، لیکن جب میں سامنے جاتا ہوں پیر صاحب میرا چہرہ بھی پہچانتے ہیں، میرے نام کو بھی پہچانتے ہیں۔ یہ جس کو پیر صاحب پہچانے اس کی اتنی شان ہے جس کو مدینے والا پہچانتا ہو۔ یہ ارباں تے کھرباں دا نبی ہے، لیکن ہر ایک کے چہرے کو بھی پہچانتے ہیں، ہر ایک کے نام کو بھی پہچانتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی مصروفیت ہے۔ چوتھی مصروفیت سنیں گے اور کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَالتَّرَدُّدُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ لِحُلُولِ الْبَرْكَةِ فِيهَا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایسی طاقت عطا کی ہے اور اختیار دیا ہے، محبوب زمین کے جس حصے کو آپ برکت دینا چاہیں آپ کو اجازت ہے، آپ آ بھی سکتے ہیں، آپ جا بھی سکتے ہیں۔ اس واسطے میرے نبی تفسیر روح البیان میں امام غزالی علیہ رحمہ کا فرمان لکھا ہے، قال الامام الغزالی والرسول لہ الخیار فی طواف العوالم مع اصحابہ،
اللہ نے اپنے رسول کو اتنا اختیار دیا ہے، اکیلے جائیں آپ کی مرضی ہے، صحابہ کو ساتھ لے کے جائیں آپ کی مرضی ہے، زمین کے جس ٹکڑے کو برکت دیں، کسی کے گھر کو برکت دے دیں آپ کی مرضی، کسی کی قبر کو برکت عطا کر دیں آپ کی مرضی ہے۔ یہ میرے نبی کی مصروفیت ہے۔ آج جہاں بھی برکت نظر آئے گی یہ رسول اللہ کی عطا کردہ برکت ہے۔ پنجویں مصروفیت حضور دے نا دی، سبحان اللہ کو ایک باری ذرا پیار دے۔ اور یہ جو حضور کی مصروفیت ہے میں سنانے لگا ہوں، میرے سمیت سارے دعا بھی کریں گے، اللہ کرے یہ سعادت ہمیں بھی مل جائے۔ وَحُضُورُ جَنَازَةٍ مَّن مَّاتَ مِن صَالِحِ أُمَّتِي، حضور کا اگر کوئی نیک امتی فوت ہو جائے آپ اس کے جنازے میں بھی شرکت فرماتے ہیں۔ اب بھی یار حدیث میں آتا ہے کہ جب 40 بندے اکٹھے ہو جائیں ان 40 میں ایک اللہ کا بندہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ مرنے والے کی بخشش کر دیتا ہے، جس کے جنازے میں کوئی اللہ والا آ جائے مرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، جس کے جنازے میں اللہ کا حبیب آ جائے۔ یہ میرے نبی کی مصروفیت ہے۔ اور چھٹی حدیث مبارکہ ہے، قبلہ میں یہ حدیث پڑھی اور میں ہمیشہ اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہوں یہ حدیث پڑھ کے۔ میرے نبی کی مصروفیت سنیے گا، حضور نے پہلے ہی فرمایا تھا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا متو لا ازالو انادی امتی امتی، فرمایا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور اپنے روزے میں جا کے ڈیرے لگا لوں گا، میں اپنے روزے میں رہ کے ہمیشہ پکارتا رہوں گا امتی امتی امتی۔ آج بھی میرے نبی اپنے روزے میں ہمیشہ یہی صدا دیتے ہیں امتی امتی۔ وہ مولانا نیازی نے کہا تھا جن کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نیازی نہ بھولو کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے۔ سینے کی صفت ہے علم نشرہ، تیرے دل کی فضا کا کیا کہنا، روشن ہے دو عالم جلووں سے، چہرے کی ضیاء کا کیا کہنا، روشن ہے دو عالم جلووں سے، چہرے کی ضیاء کا کیا کہنا، اور بلد ہے تیرے مکان کی قسم، والعمروں کا تیری جاں کی قسم، والعصر ہے تیرے زمان کی قسم، تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ میرے یہ چند کلمات اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔